بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باجی یہ الفضل میں لائی ہوں، پڑھ کر تو سنائیں۔ جی ضرور، لائیے مجھے اخبار پکڑائیے اور چلیں دیکھتے ہیں کہ آج اس میں کیا آیا ہے۔ اور یہ پہلے صفحے پر تو ایک اعلان بھی نمایاں نظر آ رہا ہے، تو چلیے یہ پہلے پڑھتے ہیں۔ تو یہ اعلان ہے پیارے بچوں کہ قارئین بچوں کا الفضل کو نیا سال مبارک ہو۔ نئے سال کے آغاز سے ہی بچوں کے الفضل کے 2 سال کامیابی سے مکمل ہو گئے ہیں اور اس کی جلد 3 شروع ہو چکی ہے۔ ہمیں بچوں اور ان کے والدین کی جانب سے نہایت مثبت پیغامات ملتے رہتے ہیں، جس پر ادارہ آپ کا شکر گزار ہے۔ امید ہے تمام بچوں کو نئے نئے سیگمنٹس پسند آتے ہوں گے۔ آپ کی جانب سے نئے نئے مضامین، کہانیوں اور لطائف کا انتظار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے، اور ایک بار پھر نیا سال مبارک۔ جل کیا ہوتی ہے باجی؟ جب کسی بھی کتاب کے صفحوں کو جوڑ کر جب اکٹھا یعنی بائنڈ کیا جائے تو وہ شکل جو ہے وہ جلد کہلاتی ہے۔ اور اخبار جو ہوتے ہیں ان کو ہر سال ایک جلد میں بائنڈ کیا جاتا ہے، اور ہر شائع ہونے والے شمارے کو سیریل نمبر بھی دیا جاتا ہے۔ تو نئے سال کے ساتھ بچوں کا الفضل بھی 2 سال کا ہو گیا ہے الحمدللہ، اور 2 جلدیں مکمل ہو گئی ہیں، اور اس شمارے سے تیسری جلد شروع ہے، اور یہ شمارہ نمبر ہے 1۔ آپ کو معلوم ہے بچوں کا الفضل کب شروع ہوا تھا؟ جی ہاں، 20 جنوری 2023 کو۔ جی بالکل ٹھیک۔ اور آج کے شمارے میں ہے بچوں کے لیے دادی جان کا آنگن میں۔ دادی جان بتا رہی ہیں حضرت کرشن علیہ السلام کے بارے میں، اور ذہنی آزمائش میں ہے دلچسپ سوالات، کسوٹی اور راستہ تلاش کریں، اور گلدستہ معلومات میں ہے دلچسپ حکایت۔ اس کے علاوہ نظم، لطائف، یاد کرنے کی باتیں اور بہت کچھ۔ سب سے پہلے اللہ میاں کا خط آتا ہے جو قرآن کریم ہے، اور وہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ سے شروع ہوتا ہے۔ ہاں جی بالکل، تو چلیں شروع کرتے ہیں اللہ میاں کا خط۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ سورہ النحل اور آیت نمبر 37 یعنی کہ 37۔ اس آیت کا ترجمہ ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں، یعنی امت سے مراد ہوتی ہے ہر قوم میں، ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے اجتناب کرو۔ کیا مطلب ہوتا ہے اجتناب کا؟ آپ کو آتا ہے کسی کا؟ نہیں، اجتناب کا مطلب ہوتا ہے بچو، بچ کے رہو، یعنی کہ ان کی عبادت نہ کرو۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ جو میں نے آیت آپ کو بھی پڑھ کے سنائی ہے نا پیارے بچوں، تو اس کے آیت کے پڑھنے سے ہمارے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا چند علاقوں میں صرف نبی آئے تھے، اور کیا باقی دنیا میں نبی نہیں آئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تمام قوموں میں نبی بھجوائے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات آپ کو یاد رکھنی ہے۔ جی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر علاقے میں نبی بھیجتا رہتا ہے وقتاً فوقتاً، اور بنی اسرائیل میں تو بہت زیادہ نبی آئے تھے، اس لیے کہ جو لوگ ہیں وہ گمراہی سے بچیں اور ہدایت کے راستے پر چلیں۔ ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے ہمارے نبی، پیارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے پیارے نبی کا نام ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں جی بالکل، یعنی کہ اس شمارے کی حدیث۔ تو چلیے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے۔ آج کی حدیث ہے پیارے بچوں ہندوستان کے نبی کے بارے میں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کانا فی الہند نبیًا اسود اللون اسمہ کاہنا، یعنی ہندوستان میں ایک نبی گزرے ہیں جو سانولے رنگ کے تھے، ان کا نام کاہنا تھا۔ کاہنا بھی
اس کو پڑھا جاتا ہے، کنہیا بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہ تاریخ ہمدان دیلمی باب الکاف سے ہے لی گئی حدیث یہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں ایک نبی آئے تھے جن کا نام کاہنا یعنی کہ کنہیا تھا، جنہیں کرشن بھی کہا جاتا ہے، اور یہ وہی ہیں جن کے بدن کا رنگ نیلا بتایا جاتا ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ انڈین نسل سے تھے، یعنی کہ ہندوستانی نسل سے تھے، اور یہاں رہنے والوں کی طرح ہی ان کا رنگ بھی تھا۔ جزاک اللہ۔ اس کے بعد آتا ہے کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کا نام ہے حضرت مرزا غلام احمد صاحب قادیانی علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ مسیح موعود بھی ہیں اور مہدی موعود بھی ہیں۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور چلیے ہم پڑھتے ہیں کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام۔ کلام امام علیہ الصلوۃ والسلام کا عنوان ہے راجہ کرشن اپنے وقت کے نبی تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ واضح ہو کہ راجہ کرشن جیسا کہ میرے پر ظاہر کیا گیا ہے، در حقیقت ایک ایسا کامل انسان تھا۔ کامل کا مطلب ہوتا ہے مکمل، جو کمپلیٹ ہو، اپنی ذات میں مکمل ہو، جس کی نظیر ہندوؤں کے کسی رشی اور اوتار میں نہیں پائی جاتی۔ نظیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں جس کی مثال، ایگزامپل جس کی جو ہے وہ ہندوؤں کے کسی رشی اور اوتار میں نہیں پائی جاتی۔ جو رشی ہوتا ہے نا، یہ خدا پرست سادھو جو ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ماننے والے، ان کی پرستش کرنے والے جو سادھو ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں، اور تپسیا یا ریاضت کرنے والے براہمن جو ہوتے ہیں ان کو بھی کہا جاتا ہے رشی۔ اور اوتار جو ہے یہ بھی ہندی زبان کا لفظ ہے نا، یہ سارے ہندی زبان کے لفظ ہیں۔ تو اوتار کہتے ہیں کہ کسی بڑے شخص کا جانشین خاص اور اس کا نمائندہ ہونا یا اس کی شان کا مظہر ہونا۔ نہیں، مشکل الفاظ ہیں نا، لیکن ہندی زبان کی اس وجہ سے ہمیں ان کا لفظ جو ان کا مطلب ہے وہ مشکل لگ رہا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں اور اپنے وقت کا اوتار یعنی کہ نبی تھا، جس پر خدا کی طرف سے روح القدس اترتا تھا۔ روح القدس کون ہوتے ہیں فارس؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ ہاں جی، تو وہ خدا کی طرف سے فتح مند اور با اقبال تھا، جس نے آریہ ورت کی زمین کو پاپ سے صاف کیا۔ یہ جو آریہ ورت ہے، ورت کہتے ہیں وطن کو، اور پاپ پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ نہیں۔ گناہ کو کہتے ہیں۔ تو انہوں نے اس زمین کو، اپنے علاقے کو، اپنے وطن کو گناہ سے صاف کیا، یعنی وہاں سے گناہوں کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور وہ اپنے زمانے کا در حقیقت نبی تھا، جس کی تعلیم کو پیچھے سے بہت باتوں میں بگاڑ دیا گیا۔ وہ خدا کی محبت سے پر تھا اور نیکی سے دوستی اور شر سے دشمنی رکھتا تھا۔ یہ جو اقتباس ہے یہ لیکچر سیالکوٹ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 228 سے 229 تک لیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو جو میں نے ابھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اقتباس پڑھ کے سنایا، آپ کو کچھ سمجھ لگی اس میں کہ کیا بات بیان ہوئی ہے؟ اس میں ایک نبی کا ذکر بیان ہوا ہے۔ کون سے نبی کا ذکر ہے وہ؟ حضرت ہاں جی، کرشنا۔ ہاں جی، کرشن، ٹھیک ہے، ہاں جی، راجہ کرشن کا۔ تو جو ہندو لوگ ہیں یا ہندو مذہب ہے، اصل میں جو ان کے نبی تھے توحید پرست تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ماننے والے تھے۔ لیکن آج جہاں اگر ہم ہندوؤں کو دیکھتے ہیں تو یہ لوگ تو بتوں کی پوجا کرتے ہیں، انہوں نے خود سے مورتیاں بنائی ہوئی ہیں، آگ کو، سانپ کو اور گائے کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس اقتباس میں بیان فرمایا ہے کہ آپ کے اوپر تو حضرت جبرائیل علیہ السلام وحی بھی لایا کرتے تھے، اور وہ خدا کے ایک نیک بندے تھے، اور انہوں نے جو زمین پر نیکی کو رواج دیا اور گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی، اور اپنے وقت کے نبی تھے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آئیے آپ کو کہ جو ہندو مذہب ہے اس کے پیچھے جو نبی تھے اللہ تعالیٰ کو ماننے والے نبی تھے۔ جزاکم اللہ۔ ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ ہمارے پیارے حضور کا نام ہے حضرت مرزا مسرور احمد صاحب ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز۔ جی ہاں، بالکل۔ تو چلیے پھر پڑھتے ہیں پیارے حضور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کی پیاری باتیں، جس کا عنوان ہے کہ دنیا کے تمام لوگوں میں مختلف وقتوں میں رسول بھیجے۔ مورخہ 17 نومبر 2024 کو امام جماعت احمدیہ عالمگیر حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصرہ العزیز کے ساتھ مجلس خدام الاحمدیہ امریکہ کے گلف ریجن کے 21 خدام کو بالمشافہ ملاقات کی سعادت حاصل ہوئی۔ 21 سے مراد
21 ایک سوال جو حضور انور کی خدمت میں پیش کیا گیا وہ یہ تھا کہ ہمیں قدیم اقوام جیسے ایسٹیک، مایا اور ایبوریجنز میں انبیاء کے مبعوث ہونے کا ذکر کیوں نہیں ملتا، جبکہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ قومیں بھی ایک خدا پر ایمان رکھتی تھیں۔ حضور انور نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ دیکھو، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے ہر قوم میں رسول بھیجے اور دنیا کے تمام لوگوں میں مختلف وقتوں میں بھیجے، لہٰذا یہ وہ معلومات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں عطا فرمائی ہیں کہ ہر قوم کی طرف مختلف اوقات میں رسول بھیجے گئے، اور صرف چند انبیاء کے نام قرآن پاک میں مذکور ہیں جن کی تعداد تقریباً 25 ہے۔ 25 سے کیا مراد ہوتا ہے؟ 25 ہاں جی، مگر ہر نبی نے ایک ہی بنیادی تعلیم سکھائی ہے۔ حضور انور نے مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ چاہے وہ انبیاء آسٹریلیا کے ہوں، کینیڈا کے ہوں، امریکہ، ایشیا یا کہیں اور سے ہوں، خواہ وہ چین یا انڈیا سے ہوں، ان سب نے ایک ہی بنیادی تعلیم سکھائی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حضور جھکو اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کرو۔ یہ بنیادی تعلیمات ہیں۔ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں معین طور پر تو تمام انبیاء کے نام نہیں بیان فرمائے، مگر اس نے یہ فرمایا ہے کہ میں نے اپنے انبیاء کو ہر قوم میں اور تمام لوگوں میں مبعوث کیا۔ تو یہ جو اقتباس تھا یہ الفضل انٹرنیشنل 28 نومبر 2024 سے لیا گیا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو سمجھ آئی جو اقتباس ابھی میں نے پڑھا ہے کہ اس میں کیا چیز حضور نے بیان فرمائی ہے؟ یہاں حضور نے بیان فرمایا ہے کہ صرف 25 انبیاء نہیں ہیں، ان کے علاوہ اور بھی انبیاء آئے ہیں۔ قرآن مجید میں کچھ کا ذکر ہے بٹ سب کا نہیں ہے۔ ہاں جی، بالکل ٹھیک ہے۔ اور جو انبیاء دنیا میں آ چکے ہیں ان کی تعداد 1,24,000 ہے۔ ٹھیک ہے، 1,24,000 پیغمبر دنیا میں آ چکے ہیں۔ جزاکم اللہ۔ اس کے بعد بچوں کی نظم کا سیگمنٹ ہے۔ تو ٹھیک ہے، بالکل پڑھتے ہیں آج کی نظم۔ اور آپ کو پتہ ہے جو ابھی میں آپ کو نظم پڑھ کے سنانے لگی ہوں، اس کا عنوان ہے کہ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا۔ اور یہ بتائیے کہ یہ کس کی نظم ہے، پتہ ہے آپ کو؟ یہ خلیفہ کی۔ ہاں جی، کون سے خلیفہ کی ہے؟ یہ نظم حضرت مرزا طاہر احمد صاحب کی ہے۔ ہاں جی، بالکل۔ یہ نظم جو ہے حضرت مرزا طاہر احمد صاحب یعنی کہ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ 1991 کے جلسے پر لکھی گئی تھی۔ 1991 سے مراد ہے 1991، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایک مزے کی بات کہ حضور نے یہ ٹرین میں بیٹھ کے لکھی تھی۔ یہ جب حضور کی آمد ہوئی ہے، حضور تشریف لے کر آئے ہیں، تو آپ نے ٹرین کے اندر بیٹھے ہوئے یہ نظم جو ہے وہ لکھی تھی۔ چلیں تو بچوں آج کی نظم پڑھتے ہیں۔ اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، اپنے دیس میں اپنی بستی میں ایک اپنا بھی تو گھر تھا، جیسی سندر تھی وہ بستی ویسا وہ گھر بھی سندر تھا۔ سندر کہتے ہیں بہت خوبصورت چیز کو۔ سادہ اور غریب تھی جنتا، جنتا کہتے ہیں عوام کو، لوگوں کو۔ سادہ اور غریب تھی جنتا لیکن نیک نصیب تھی جنتا، فیض رسان عجیب تھی جنتا، ہر بندہ بندہ پرور تھا۔ اس کے سروں کا چرچا جا جا، دیس بدیس میں ڈنکا باجا، یعنی کہ شہرت ہوئی، ڈنکا باجا سے مراد ہوتی ہے۔ اس بستی کا پیتم راجا کرشن کنہیا مرلی دھر تھا۔ مرلی دھر کہتے ہیں کہ جو بانسری بجانے والا ہوتا ہے اس کو۔ چاروں اور بجی شہنائی، بھجنوں نے ایک دھوم مچائی، رت بھگوان ملن کی آئی، پیتم کا درشن گھر گھر تھا۔ پیتم کہتے ہیں جو نہایت خوبصورت پیارا ہو، اس کو کہتے ہیں۔ آشاؤں کی اس بستی میں نے بھی فیض اس کا پایا، آشاؤں کی بستی مراد ہے کہ امید کی اس بستی میں نے بھی فیض اس کا پایا، مجھ پر بھی تھا اس کا چھایا، جس کا میں ادنا چاکر تھا۔ چاکر کہتے ہیں ملازم، نوکر کو۔ ہیں سب نام خدا کے سندر، واہے گرو اللہ اکبر، سب فانی ایک وہی ہے باقی، آج بھی ہے جو کل ایشر تھا۔ ایشر یہ سب
ہندی کے الفاظ تھے اور آپ کو تو بالکل بھی ان کے مطلب نہیں آتے ہوں گے. ایشور خدا کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پیارے بچوں اس نظم کے بارے میں ایک اور بات بھی آپ کو بتاتی چلوں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام حضرت کرشن کے بھی مثیل ہیں. تو اس نظم میں آپ علیہ السلام کو کرشن کنہیا بھی کہا گیا ہے. تو اچھی لگی نظم؟ جی. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. یہ تھا بچوں کے الفضل کا پہلا صفحہ.